الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری کہ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں کہ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں۔ الحمدللہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ سارے بول لو، سب کی حاضری ہو جائے گی۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اب حضور کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں۔ میں شعر بولوں گا، آپ سب نے میرا ساتھ دینا ہے۔ جب شعر بولوں آپ سب نے آگے سے یہی کہنا ہے، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، دو مرتبہ کہنا ہے۔ میں شعر کو آگے چلاؤں گا بڑی توجہ کے ساتھ۔ لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری کہ بعد از رسول ہاشمی، کہ بعد از رسول ہاشمی، کہ بعد از رسول ہاشمی چہرائے کائنات پر جبریل نے یہ جملہ لکھا، چہرائے کائنات پر جبریل نے یہ جملہ لکھا کہ بعد از رسول ہاشمی، کہ بعد از رسول ہاشمی، کہ بعد از رسول ہاشمی۔ اور اپنا تو یہ عقیدہ ہے بسط کو یقین، اپنا تو یہ عقیدہ ہے بسط کو یقین کہ بعد از رسول ہاشمی، کہ بعد از رسول ہاشمی، کہ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلم یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد، حضرت اسلم یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پر ختم ہے عظمت کے سلسلے۔ نہایت ہی واجب الاحترام، جیسا کہ آپ تمامی احباب کے علم میں ہے کہ آج کا یہ جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے لحاظ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بولنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو مل کر اس حق پر عمل کرتے ہوئے حضور کی صحیح معنوں میں ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بینہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، اس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ بڑی توجہ کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ولیکن رسول اللہ، اور لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ خاتم النبیین تمام نبیوں میں سے آخری ہیں۔ حضرات محترم، قرآن کی یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو نبوت اور رسالت کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس کے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب آمینہ کے لال کے سر پر، حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے پیارے نبی کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہوا ہے۔ اب آپ کے سامنے قرآن کی صرف ایک آیت پڑھی کہ اس قرآن کی ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ختم نبوت کو بیان فرمایا، اور صرف اگر اللہ قرآن کی اس ایک آیت پر بھی اکتفا کرتا تو ہمارے لیے یہ ایک آیت ہی حجت ہوتی، یہ ایک آیت ہی ہمارے لیے دلیل ہوتی، کیونکہ قرآن کی ایک آیت کا بھی انکار کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ ختم نبوت اتنا عام تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت میں نہیں بلکہ 2 آیتوں میں نہیں 3 آیتوں میں نہیں، سنیے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر اپنے محبوب کی ختم نبوت کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر اپنے محبوب کی ختم نبوت کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر اپنے محبوب کی ختم نبوت کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر اپنے محبوب کی ختم نبوت کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر اپنے محبوب کی ختم نبوت کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن کی ایک آیت سے نہیں، وہ 2 آیتوں سے نہیں، وہ 3 آیتوں سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن کی 100 آیات سے اپنے محبوب کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ قرآن کی 100 آیات سے 100 آیات میں اگر مسئلہ اہمیت کا حامل نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی ایک آیت بیان کر دیتا، اب اگر قرآن کی ایک آیت بھی ہوتی وہ بھی مسئلہ اہم تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 آیات کے ساتھ یہ تاکید لگا دی کہ لوگوں یاد رکھنا قیامت تک، قیامت کی صبح تک، اب قیامت تو آ سکتی ہے، قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور جو بھی شخص قیامت تک جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ لعنتی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، اور امت مسلمہ کا اس شخص کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کا آج ہمارا موضوع بھی عقیدہ ختم نبوت ہے، اول سے لے کر آخر تک انشاءاللہ ختم نبوت کے لحاظ سے گفتگو ہوگی۔ قرآن کی آیات آپ کے سامنے پیش کی، اگر قرآن کے بعد تھوڑا سا مزید آگے چلوں، احادیث مبارکہ کی طرف آؤں، تو اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث پاک میں حضور یہ بیان فرما دیتے نا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول ہوں، تو ہمارے لیے وہ حضور کی ایک حدیث ہی حجت ہوتی ہے۔ کیوں جی جناب، ہوندی کہ نہ ہوندی؟ ہوندی کہ نہ ہوندی؟ حضور کی ایک حدیث کا انکار کرنے والا بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ حضور نے اگر مسئلہ چھوٹا ہوتا حضور ایک حدیث میں بیان فرما دیتے، ہاں جی، اگر مسئلہ کو سنتوں والا ہوتا حضور 2 حدیثوں میں بیان فرما دیتے، ہاں جی، مسئلہ مستحبات کے درجات پر ہوتا حضور 3 حدیث میں ارشاد فرما دیتے، لیکن حضور نے ایک حدیث میں ارشاد نہ فرمایا، حضور نے 2 حدیثیں پر اکتفا نہ کیا، حضور نے صرف 3 حدیثیں نہ اپنی ختم نبوت پر بیان فرمائی، کہیں حضور فرماتے ہیں کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں سب نبیوں میں سے آخری ہوں اور میری امت تمام
तमाम उम्मतों में से आखिरी है। कहीं हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, कि मैं तमाम नबियों में से आखिरी हूँ, वो मेरे बाद कोई नबी नहीं। कहीं हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि इन्नर रिसालता वन नबुव्वता क़द इनक़तअत फला रसूल बअदी वला नबी। हुजूर फरमाते हैं कि बेशक रिसालत और नबुव्वत वो मुझ पर खत्म हो चुकी है, अब मेरे बाद वो ना कोई नबी आ सकता है, वो ना कोई रसूल आ सकता है। हुजूर ने एक हदीस में नहीं, हुजूर ने दो हदीसों में नहीं, हुजूर ने तीन हदीसों में नहीं, बल्कि हुजूर ने मक्का मुकरमा से लेकर ताइफ की बस्ती से लेकर मदीना, बदर, उहद, खंदक, खैबर, तबूक, तमाम के तमाम मैदानों में पूरे 23 सालों में हुजूर ने 210 मरतबा अपनी खत्म नबूवत का ऐलान किया है। 210 मरतबा, 210 अहादीस में हुजूर ने वाज़े तौर पर इस बात को बयान कर दिया कि मैं ही अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी नबी हूँ। वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया। ना हुजूर ने अहादीस इशारतन फरमाई, ना हुजूर ने हदीसें जो हैं वो किनायतन फरमाई। हुजूर ने वाज़े तौर पर इशारत फरमा दिया कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, कि मैं ही अल्लाह तबारक व तआला का सबसे आखिरी नबी हूँ, और मेरे बाद क़यामत तो आ सकती है लेकिन क़यामत तक नबी कोई, सारे बोलो क़यामत तक नबी कोई। यही अकीदा खत्म नबूवत है कि हुजूर को अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी बनाकर भेज दिया हुआ है। अब हुजूर के बाद क़यामत तो आ सकती है लेकिन क़यामत तक नबी कोई नहीं आ सकता। अब जो लोग हुजूर की खत्म नबूवत के लिहाज से या हुजूर के अकीदा खत्म नबूवत को नहीं मानते, उनके लिए एक बड़ा अहम जुमला और एक बात मेरे ज़हन में आ गई, बड़ी अहम बात है, बड़ी तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। तहरीक खत्म नबूवत के अजीम सलार, मुजाहिद खत्म नबूवत, असीर खत्म नबूवत जनाब हजरत अल्लामा मौलाना बदियुज़्ज़मान भट्टी रहमत मद्दजिल्लुल आली, आप बयान फरमाते हैं कि अगर घर में बच्चा पैदा होना तो माँ एक दफा अपने बच्चे को कहती है कि पुत्र है तेरा प्यो है। माँ एक दफा अपने बच्चे को कहती है कि बेटा ये तेरा बाप है, वो बच्चा पूरी जिंदगी उस शख्स को अपना बाप तस्लीम कर लेता है। जनाब इंज हुंदा कि नहीं हुंदा? ये जितने बंदे बैठे हैं ऐसे होता है कि नहीं होता? कभी बच्चे ने बड़े होकर अपने चाचे से जाकर इस बात की तस्दीक नहीं की, वो चाचा दस वाकई यही मेरा प्यो है। और कभी बच्चे ने बड़े होकर कभी अपने मामे से जाकर इस बात की तस्दीक नहीं की, वो मामा तू ही आधार दे के वाकई यही मेरा प्यो है, क्योंकि हलाली जो होता है वो माँ के एक दफा कहने से मान जाता है कि यही मेरा बाप है। हलाली जो होता है वो अपनी माँ के एक दफा कहने से इस बात को तस्लीम कर लेता है कि ये मेरा बाप है। वो बात याद रखिएगा, जो लोग हुजूर की खत्म नबूवत को नहीं मानते उनके लिए ये जुमला दे रहा हूँ। वो माँ के एक दफा कहने से वो एक बंदा वो अपने बंदे दूसरे को वो पूरी जिंदगी के लिए वो अपना बाप तस्लीम कर लेता है। वो कभी उसने जाकर अपनी चाचे से तस्दीक नहीं की, वो कभी उसने जाकर वो अपने मामे से तस्दीक नहीं की, क्योंकि हलाली जो होता है वो माँ के एक दफा कहने से मान जाता है। वो माँ के एक दफा कहने पर वो तू एक शख्स को पूरी जिंदगी के लिए बाप तस्लीम कर लेता है। वो आमीना के लाल ने तो 210 मरतबा कह दिया मैं अल्लाह का आखिरी नबी। आमीना के लाल ने तो 210 मरतबा कह दिया मैं अल्लाह का आखिरी नबी। और फिर देख लो, फिर और तुम्हें अपनी माँ पर तो बड़ा यकीन है लेकिन आमीना के लाल पर भी यकीन ना हुआ। फिर आमीना के लाल ने तो 210 मरतबा वाज़े अहादीस में बयान फरमा दिया कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हुजूर फरमाते हैं मुझ पर रिसालत और नबूवत खत्म हो चुकी है, अब मेरे बाद ना कोई नबी आ सकता है ना कोई रसूल आ सकता है। तो माँ की बात पर हमें यकीन हो जाता है तो आमीना की लाल की बात पर हमें यकीन नहीं होता। देख लें हम किस जगह खड़े हैं। हुजूर ने पूरी जिंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर ये अहादीस बयान फरमाई, जगह ब जगह, जैसे मैंने आगे आपको बताया, जगह ब जगह हुजूर ने फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी नबी और रसूल बनाकर भेज दिया है, मुझ पर रिसालत और नबूवत खत्म हो चुकी है, अब मेरे बाद कोई ना कोई नबी आ सकता है कोई ना कोई रसूल आ सकता है। पहली उम्मतों में पता ही क्या होता था, पहली उम्मतों के अंदर कि जब पहले नबी होते उनका जो बेटा होता वो नबी होता। हजरत नबी जो थे, नबी के बाद उनका बेटा होता वो नबी होता। अब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे प्यारे नबी को बेटे भी अता किए, लेकिन बेटों को बचपन ही में अपने पास बुला लिया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहीम इतने बड़े हो गए थे कि उनका जिस्म मुबारक वो झूले से भर जाता, वो झूले से बाहर निकलने लग जाता। हजरत अनस फरमाते हैं अगर
اگر حضرت ابراہیم زندہ رہتے تو نبی ہوتے، لیکن ان کا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ حضور نے ارشاد فرما دیا تھا کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ حضور نے فرما دیا تھا کہ لوگوں میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور نے فرما دیا تھا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بیٹے نہ عطا کرتا تو لوگ اعتراض کرتے، کفار اعتراض کرتے، یہود و نصارہ والے اعتراض کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو بیٹے بھی عطا کیے، لیکن ان بیٹوں کو بچپن ہی میں اپنے پاس بلا لیا۔ وجہ یہ تھی کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا دیا ہوا تھا۔ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی اور رسول بنا کر بھیج دیا ہوا تھا۔ اب حضور کے بعد شریعت تو حضور کی شریعت تو چلتی رہے گی، لیکن کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور اب قیامت کی صبح تک وہ جو بھی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی کوشش کرے وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ لعنتی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، اور امت مسلمہ کا اس شخص کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ اور اسی عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اور عقیدہ ختم نبوت میں یہ آپ کو بتاتا چلوں، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جس طرح ہمارے عقیدے ہیں، ہم نے تو جنت دوزخ نہیں دیکھی ہوئی، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے دوزخ بھی بنائی ہوئی ہے، اللہ نے جنت بھی بنائی ہوئی ہے۔ ہم نے حضور سے پہلے انبیاء کو نہیں دیکھا، لیکن حضور سے پہلے انبیاء تھی، حضور نے ہمیں بتایا، قرآن نے ہمیں بتایا، اور ہم نے اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور سے پہلے بھی انبیاء تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، یہ بھی عقیدہ ہے۔ جس طرح تمام تر عقیدے اپنی اپنی جگہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، ایسے ہی عقیدہ ختم نبوت بھی ہمارے ایمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اور بغیر عقیدہ ختم نبوت کو مانے بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ بڑی بڑی گل کر رہا ہے جناب، یہ شاید کچھ لوگوں کے لیے نہیں بات ہو، لیکن ہم تو اللہ کے پیارے رسول کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر رسول پر بیٹھ کر انشاءاللہ حق بیان کریں گے۔ وہ جو بندہ حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، وہ جو بندہ حضور کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، اور جو بندہ حضور کی نبوت پر آخری ہونے کی حیثیت سے ایمان نہیں لاتا، وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ مسلمان ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، یہ احادیث مبارکہ کا فیصلہ ہے، یہ صحابہ اکرام کا اجماع ہے، اور امت محمدیہ کا اب تک اس بات پر اجماع ہے کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ بڑے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں یہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ بڑی توجہ کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کی حساسیت آپ کی طرف جو ہے وہ کنورٹ کرنا چاہوں گا کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کتنی ہے۔ بڑے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بتائیں یہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ بڑے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے۔ وہ میں کہتا ہوں یہ فقی عقیدہ ختم نبوت ہے کہ جس کے تحفظ کے لیے وہ دور صدیقی میں یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ کرام کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ وہ کسی کا سر تن سے جدا تھا تو کسی کا سینہ چرا ہوا تھا، وہ کسی کا پیٹ چاک تھا تو کسی کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی، وہ کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی تو کسی کا ہاتھ کٹا ہوا تھا، وہ کسی کا بازو وہ کندھوں سے جدا ہو چکا تھا تو کسی کا پورا جسم اور ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو چکا تھا۔ وہ 1200 صحابہ کرام یمامہ کے میدان میں اپنے خون میں نہا کر اس شان سے چمک رہے تھے کہ آسمان پر چمکنے والے ستارے بھی ان پر رشک کر رہے تھے۔ ان 1200 صحابہ کرام میں وہ قرآن کے حافظ بھی موجود تھے، وہ قرآن کے قاری بھی موجود تھے، وہ قرآن کے عالم بھی موجود تھے، وہ بدری صحابہ بھی موجود تھے۔ ان 1200 صحابہ کرام نے حضور کی ختم نبوت کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کر کے امت محمدیہ کو قیامت کی صبح تک یہ پیغام دے دیا کہ جب نہ ہو رشتہ قائم وہ محمد سے وفا کا تو پھر جینا بھی برباد ہے اور مرنا بھی برباد ہے۔ کہ جب اس ذات سے رشتہ قائم نہیں نا تو پھر ہمارے جینے کا بھی کوئی مقصد نہیں، ہمارے مرنے کا بھی کوئی مقصد نہیں۔ ہمارا جینا بھی برباد ہے، ہمارا مرنا بھی برباد ہے، کیونکہ زندگی میں ایک تو ایسی شخصیت تھی کہ جس سے اگر ہم محبت کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی بھی سنوار دے گا، اللہ ہماری آخرت بھی سنوار دے گا۔ لیکن اگر ہم نے اسی شخصیت سے محبت نہ کی تو کل بروز قیامت سوائے حسرت و ندامت کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ رہے گا۔ ہاں جی، حضور نے خود فرمایا نا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور فرماتے ہیں بندہ جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام کی تمام انسانیت سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، حضور فرماتے ہیں بندہ تب تک مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ہمیں اپنی جانوں کی پری ہے،
حضور کی ناموس پر حملہ ہو جائے، یہاں پر ہمیں اپنے بچوں کی جانوں کی پری ہوتی ہے، اپنے مال کی پری ہوتی ہے، اپنی اولاد کی پری ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کی پری ہوتی ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں بندہ تب تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام والناس اجمعین کے الفاظ ہیں حدیث مبارکہ میں کہ تمام کی تمام انسانیت سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، بندہ تب تک کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک تو زندگی کے اندر ہمارے پاس ایسی شخصیت ہے، ہاں جی، دنیا داری کی محبتوں میں تو ہم مبتلا ہیں، اور دنیا داری کی محبتیں کل بروز قیامت کام نہ آئیں گی۔ اللہ نے فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کل بروز قیامت سگے بھائی بھی ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیں گے، الا المتقین، مگر جو متقین ہوں گے وہ کل بروز قیامت بھی اکٹھے ہوں گے، وہ کل بروز قیامت بھی رشتے میں ہوں گے۔ لیکن ایک شخصیت ہمارے پاس تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ختم نبوت کا تاج سجا کر بھیج دیا۔ ایک شخصیت تھی کہ جس سے اگر ہم محبت کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بیڑا پار فرما دیتا، لیکن ہمارے ایمانوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری اسی شخصیت سے محبت نہیں۔ ہاں جی، ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ حضور سے محبت ہوگی تو کل بروز قیامت بیڑا پار ہوگا، حضور کی شفاعت ملے گی تو کل بروز قیامت بیڑا پار ہوگا۔ کئی لوگ دنیا کے اندر بڑی تلخ بات کرنے لگا ہوں، کئی لوگ دنیا کے اندر یہی سوچتے مر جائیں گے کہ کل بروز قیامت شاید نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے متعلق پوچھا جائے گا، ان کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، لیکن اور بھی ہمارے معاملات ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ اللہ پوچھے گا، قرآن میں فرمایا تھا، میرے محبوب نے حدیث میں فرمایا تھا، اور تو نے صرف ان 4 چیزوں پر اکتفا کیا، دوسری چیزوں کی طرف نہ آیا، کل بروز قیامت اس کے حوالے سے پوچھا جائے گا۔ اور حضور وہ شخصیت ہیں، آمینہ کے لال وہ شخصیت ہیں کہ جن سے وفا کر لی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ بیڑا پار فرما دے گا، کیونکہ اللہ حضرت فرماتے ہیں نا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا کسی خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب حضور سے ہماری اس طرح کی محبت ہوگی تو پھر یقین مانے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اب جتنی میں نے آپ سے گفتگو کی اس میں قرآن کی 100 آیات، 210 احادیث مبارکہ، تمام کے تمام صحابہ کا اجماع قطعی، اور 1400 سال سے لے کر اب تک امت کا اس بات پر اجماع ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک امت کا اجماع رہے گا کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب حضور کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور جو بھی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی کوشش کرے وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ لعنتی ہے، وہ جہنمی ہے، وہ کافر ہے، اور امت مسلمہ کا اس شخص کے خلاف جہاد ضروری ہے۔ یہی عقیدہ ختم نبوت ہے ہمارا، اور ہم نے عقیدہ ختم نبوت کو اپنے ذہنوں میں تو بٹھانا ہے، انشاءاللہ ہم نے اپنی نسلوں کے اندر بھی اس عقیدے کو وارنا ہے، انشاءاللہ اپنی نسلوں کے اندر اس عقیدے کو محفوظ کر کے جانا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد بھی معاذ اللہ کوئی ہماری نسلوں کے اندر کوئی گستاخ نہ پیدا ہو جائے۔ اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کیا کریں، کبھی ایسا وقت بیٹھ کر علیحدہ بیٹھ کر اپنے بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو سمجھایا کریں، بچوں کو بتایا کریں کہ ایمان کے یہ بنیادی عقیدے ہیں، ایمان کے یہ بنیادی عقائد ہیں، اپنے بچوں کو بتائیں، کیونکہ ہم تو چلے جائیں گے، اگر اچھے بچے نیک صالح اولاد بھی چھوڑ جائیں گے تو کل بروز قیامت ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ نیک صالح اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے ہم نے حضور کی ختم نبوت، اور میں تو دیکھیں جتنے یہاں پر بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سارے بندے یہاں پر بیٹھ کر حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے گواہی دے رہے ہیں کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ جناب سارے بندے دینے پہ گواہی، ہم سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور میں کہتا ہوں ہم انسان جانور بھی حضور کی ختم نبوت کی گواہی دیتے ہیں، جانور بھی حضور کی ختم نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ ایک دن حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عربی کا گزر ہوا، وہ عربی نہ جنگل سے گو پکڑ کر لا رہا تھا، جب حضور کے پاس سے گزرا تو اس نے لوگوں سے پوچھا، یار یہ والضحیٰ کے چہرے والے کون ہیں، یہ واللیل کی زلفوں والے کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ وہ عربی اسی وقت حضور کی بارگاہ میں آیا اور حضور کو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ عز و جل، میں آپ پر تب ایمان لاؤں گا جب یہ گو اپنی زبان حال سے بول کر آپ کی نبوت کی گواہی دے گا، یہ گو گواہی دے دے میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اس نے گو کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ حضور نے اس گو سے پوچھا، حضور تو پھر وہ شخصیت ہیں، حضور بلائیں تو پتھر بھی بولتے ہیں، حضور بلائیں تو جناب درخت بھی چل کر آ جاتے ہیں، حضور تو پھر وہ شخصیت ہیں۔ حضور نے اس گو سے کہا
گو کو پکارا تو گو نے اتنی بلند آواز سے لبیک کہا کہ تمام کے تمام حاضرین نے سن لیا۔ حضور نے دوسرا سوال کیا، حضور گو سے کہنے لگے اور گو بتا میں کون ہوں؟ وہ گو اپنی زبان حال سے کہنے لگی، وہ گو کہتی ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ وہ جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا، وہ جس نے آپ کو نہ مانا وہ ناکام ہو گیا۔ جب اس عربی نے حضور کا یہ معجزہ دیکھا اسی وقت کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ بندے تو بندے ہیں، بندے تو بندے ہیں، یہاں جانور بھی بول کر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا ہے، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو لوگ پھر حضور کی ختم نبوت کو قبلہ نہیں مانتے پھر وہ جناب جانور نہ بھی زیادہ بدتر ہوئے۔ اور اگر جانور کے ساتھ، جانور سے بدتر میں نے اس لیے کہا بڑی توجہ کے ساتھ، اور جانور سے بدتر، جانور کے ساتھ بھی تشبیہ دے سکتا تھا، جانور سے بدتر اس لیے کہا کہ اگر میں آج ان کو جانور کے ساتھ تشبیہ دیتے تھا تو کل کو میری پکڑ نہ ہو جاتی، وہ جانور مجھ سے نہ پوچھ لیتا کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اس بندے نے ہمیں جو حضور کی ختم نبوت کے منکر تھے ان کے ساتھ ہمیں تشبیہ دے دی، اس لیے جانوروں کے ساتھ تشبیہ نہیں دی ان لوگوں کو، میں نے ان کو تشبیہ دی ہے تو جانوروں سے بھی بدتر کر کے دی ہے، کیونکہ کائنات کا وہ بدترین شخص ہے کہ جو حضور کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، جو عقیدہ ختم نبوت پر پہرا نہیں دیتا، جو عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتا۔ اور یہ یاد رکھیے گا عقیدہ ختم نبوت یہ اتنا جو ہے وہ اہم عقیدہ ہے، اس کی اتنی اہمیت و خاصیت ہے کہ اگر بندہ تھوڑی دیر بھی حضور کی ختم نبوت پر پہرا دے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی زندگی بھی سنوار دیتا ہے، اللہ بندے کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی عزت پر پہرا دے صحیح کسی طریقے۔ آج ہماری عزت پر اگر کوئی پہرا دے تو ہمیں پوری دنیا میں سب سے محبوب شخص ہوگا، کامران بھائی صحیح گل کر رہے ہیں، سب سے محبوب بندہ وہ ہوگا جو ہماری عزت پر بات کرتا ہے، جو ہمارے پیچھے ہمارے دشمنوں سے لڑتا ہے، ہمیں تو محبوب ہوگا یار ساڈے پیچھے یار ساڈی عزت تے پہرا دینا بندہ۔ لیکن آمینہ کے لال کی جو عزت پر پہرا دیتا ہے اللہ اس کی زندگی بھی سنوار دیتا ہے، اللہ اس کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ مولانا ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے سیال کوٹ کے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینے کی سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ ہمارے سیال کوٹ کے مولانا ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوت ہو چکے ہیں، بہت بڑے جید عالم دین تھے۔ آپ کو نا وہاری گاؤں کی طرف سے خط آیا، وہ خط پر یہ لکھا تھا کہ حضرت ہمارے گاؤں کے اندر کبھی عقیدہ ختم نبوت کانفرنس نہیں ہوئی، ہمارے گاؤں میں کبھی محفل میلاد مصطفیٰ نہیں ہوئی، ہمارے گاؤں کے اندر کبھی سیرت النبی پر پروگرام نہیں ہوا، لہٰذا ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارے علاقے میں کوئی ختم نبوت کی کوئی آواز اٹھائی جائے، ختم نبوت کے حوالے سے کوئی پروگرام کیا جائے۔ حضرت آپ ہمیں وقت عنایت فرما دیں، ہم تیاری کر لیں گے۔ مولانا ضیاء اللہ قادری نے جب ان کی محبت دیکھی، ان کا پیار دیکھا تو آپ نے ان کو وقت عنایت کر دیا، آپ نے بتا دیا کہ فلاں دن فلاں وقت میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، آپ تیاری کر لیں۔ اب وقت مقررہ پر بڑی توجہ کے ساتھ مقررہ وقت مقررہ دن مولانا ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ٹرین پر بیٹھ کر بہاری جا کر اتر کر ٹانگے پر بیٹھے، ٹانگوں کا زمانہ تھا، ٹانگے پر بیٹھ کر جب آپ اس گاؤں کے باہر پہنچے تو وہ جو بندے جنہوں نے آپ کو بلایا ہوا تھا وہ باہر جناب کھڑے تھے۔ مولانا کو لگا شاید میرے استقبال کے لیے آئے ہیں، لیکن جب آپ ان کے پاس ہوئے تو بندے آگے سے کہنے لگے حضرت بات اصل میں یہ ہے، خدمت کا نذرانے کا لفافہ انہوں نے مولانا ضیاء اللہ قادری کو پکڑایا اور کہا کہ حضرت آپ واپس چلے جائیں، ہم نے کوئی پروگرام نہیں کروانا۔ اور مولانا ضیاء اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا، اور یار یہ بندوں نے خود مجھے اتنی دور سیالکوٹ سے یہاں بہاری بلایا ہے، اب میں ان کے وقت پر آیا بھی ہوں، اور اب یہ مجھے اپنے گاؤں کے باہر سے ہی واپس بھیج رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے ان لوگوں سے پوچھا تو بیچ میں سے ایک بندہ بولا، وہ بول کر کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر 90% قادیانی ہیں، 90% ہمارے گاؤں کے اندر مرزئی رہتے ہیں، اور ان مرزئیوں قادیانیوں نے ہمیں کہا ہے کہ اگر تم نے اس گاؤں میں عقیدہ ختم نبوت کی کانفرنس کی تو تمہاری نہ عزتیں محفوظ رہیں گی، نہ تمہارے مال محفوظ رہیں گے، نہ تمہاری اولاد محفوظ رہے گی، نہ تمہارا گھر بار محفوظ رہے گا۔ لہٰذا حضرت ہم تعداد میں بھی تھوڑے ہیں، غریب بھی ہیں، ہم طاقت میں بھی کم ہیں، لہٰذا آپ تو بیان کر کے چلے جائیں گے، مسئلہ تو ہمارے لیے بن جائے گا، لہٰذا ہم نے یہاں پر کوئی ختم نبوت کا پروگرام نہیں کروانا۔ مولانا ضیاء اللہ قادری کہنے لگے بات اصل میں یہ ہے اب کہ پہلے بات تھی صرف تیری اور میری، اب بات آ گئی ہے حضور کی عزت کی، اب یہاں بیان بھی ہوگا، اور مولانا ضیاء اللہ قادری حضور کی ختم نبوت بھی بیان کر کے جائے گا۔
آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ یہاں پر کوئی ڈنڈے والا بندہ رہتا ہے؟ وہ آپ کو پتا ہے ہر محلے میں گاؤں میں کوئی بندہ ہوتا ہے بڑا طریقہ اور جس سے پورا علاقہ ڈرتا ہوتا ہے. مولانا ضیاء اللہ قادری فرماتے ہیں یہاں بتاؤ کوئی ڈنڈے والا بندہ رہتا ہے, کوئی بدماش قسم کا بندہ رہتا ہے کہ جس سے پورا علاقہ ڈرتا ہو؟ ایک بندہ بیچ میں بڑا سیانا تھا, وہ کہتا ہے یہاں پر ساتھ والے گاؤں میں ایک بندہ رہتا ہے, اس کا نام نورا ڈاکو ہے, پوری زندگی اس نے بدماشی کی ہے, پوری زندگی اس نے گنڈا گردی کی ہے, پوری زندگی اس نے لوگوں کے حق مارے ہیں, لیکن ہے بڑا سخت, سارے کے سارے گاؤں والے اس سے ڈرتے ہیں. مولانا ضیاء اللہ قادری کہتے ہیں کہ مجھے تم اس نورے ڈاکو کے پاس لے چلا. جب سارے لوگ اکٹھے ہو کر اس نورے ڈاکو کے ڈیرے پر آئے تو نورا ڈاکو علماء کو دیکھ کر, ساروں کو دیکھ کر, مسلمانوں کو دیکھ کر سب کو کہنے لگا, کہتا ہے یار آج نورے ڈاکو دے ڈیرے تے مولوی کتوں آ گئے. حیرت ہوتی ہے, تعجب ہوتا ہے, ایک بندہ ہی اس ماحول کا نہ ہو, اور بندہ ہی ذرا دنیا دار ہو, بڑا عیاش پرست بندہ ہو, اور اس کے ڈیرے پر جو ہے وہ اس کے گھر پر علماء چلے جائیں, وہ داڑیوں والے اماموں والے چلے جائیں, بندہ حیران ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جناب آج نورے ڈاکو دے ڈیرے تے مولوی کتوں آ گئے. مولانا ضیاء اللہ قادری نے کہا نورا ڈاکو بات اصل میں یہ ہے کہ یہاں پر میں اپنی عزت کے لیے نہیں آیا, یہاں پر میں گاؤں والوں کی عزت کے لیے نہیں آیا, بھئی یہاں پر میں حضور کی عزت کے لیے آیا ہوں. مولانا ضیاء اللہ قادری فرماتے ہیں جب میں نے اتنی بات کہی تو نورا ڈاکو بجلی کی طرح کھڑا ہو گیا. وہ نورا ڈاکو کہتا ہے میں بدماش ضرور ہوں لیکن بغیرت نہیں ہوں, بدماش ضرور ہوں لیکن بغیرت نہیں ہوں. آپ میرے ساتھ چلیں, میں دیکھتا ہوں کون آپ کو ختم نبوت کا پروگرام نہیں کرنے دیتا. نورا ڈاکو سب کو لے کر مسجد میں آ گیا. مولانا ضیاء اللہ قادری نے 3 گھنٹے مسجد میں بیٹھ کر ختم نبوت پر بیان کیا, اور وہ نورا ڈاکو مسلسل 3 گھنٹے ڈنڈا لے کر مسجد کے باہر پہرا دیتا رہا. جب بیان ختم ہو گیا, محفل ختم ہو گئی, واپس آنے لگے تو نورے ڈاکو نے اعلان کیا مسجد میں کہ اگر کسی بندے نے, اگر کسی مرزائی قادیانی نے وہ مسلمانوں کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھی تو وہ نورے ڈاکو کے غضب سے نہ بچ سکے گا. سارے واپس آ گئے. مولانا ضیاء اللہ قادری اپنے گھر آ گئے. اب کچھ مہینے بعد مولانا ضیاء اللہ قادری فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, دروازے پر دستک ہوئی. میں جب دروازے پر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چہرے والا بندہ کھڑا ہے, چہرے پر داڑھی ہے, سر پر امامہ ہے, زبان پر درود پاک کا ورد ہے. وہ میں نے کہا یہ اللہ کا ولی ہے. وہ میں نے اس سے پوچھا بھئی حضرت آپ کون ہیں, وہ کیا لینے آئے ہیں. وہ آگے جو اللہ کا ولی تھا وہ آگے سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ کہتا ہے حضرت اوے میں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہوں, اوے میں نورا ڈاکو ہوں. اوے مولانا ضیاء اللہ قادری فرماتے ہیں اوے نورا ڈاکو تو وہ بندہ تھا جو ہر وقت لوگوں کے حق مارتا تھا, تو ہر وقت بدماشی کیا کرتا تھا, تو ہر وقت گنڈا گردی کیا کرتا تھا. اوے تجھ سے تیرا پورا علاقہ تنگ تھا, لیکن اچانک یہ تبدیلی کیسے آ گئی. آگے سے نورا ڈاکو کہنے لگا, کہتا ہے حضرت بات اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ میں نے اس دن حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا تھا, جب آپ کے ساتھ جا کر میں نے حضور کی ناموس پر پہرا دیا تھا, جب آپ کے ساتھ جا کر میں نے حضور کی عزت کی حفاظت کی تھی, اس دن میں رات کو گھر آ کر سویا, خام میں آمینہ کا لال تشریف لایا, حضور نے آ کر میرا ماتھا بھی چومایا. نورا ڈاکو اوے آج تو نے ہماری عزت پر پہرا دیا ہے, اوے آج تو نے میری ختم نبوت پر پہرا دیا ہے. اوے نورے ڈاکو اوے میرا اللہ بھی تجھ سے خوش ہو گیا ہے, اوے میں بھی تجھ سے خوش ہو گیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوے تیرے سارے گناہوں کو معافی فرما دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بخشش بھی فرما دی. زندہ باد, زندہ باد. ہاتھ اٹھا کر ختم نبوت کا جواب دیں. زندہ باد. کہتا ہے بات یہ ہے کہ جب رات خواب میں جا کر رات سویا جا کر خواب میں حضور کا دیدار ہوا, حضور نے کہا نورے ڈاکو تو ساڈی عزت تے پہرا دیتا ہے, اللہ بھی تیرے کو خوش ہو گیا, اللہ کا نبی بھی تیرے کو خوش ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے گناہوں نہیں بخش دیا, اللہ نے تیری بخشش بھی فرما دی تھی. وجہ یہ ہے کہ کیا تھا اس نورے ڈاکو نے, حضور کی ناموس پر پہرا دیا تھا, حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا تھا. چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ مزید گفتگو کی جائے, اپنے موضوع کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کرتا ہوں. یہ عقیدہ ختم نبوت آپ سب احباب کے دماغوں میں, آپ سب کے دماغوں کے اندر ازبر ہو گیا ہوگا کہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور ہاں جی. اب قیامت تک, قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں, کوئی نبی نیا, اور جو بھی شخص اٹھ کر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی کوشش کرے گا وہ کذاب ہے, وہ دجال ہے, وہ لعنتی ہے, وہ جہنمی ہے, وہ کافر ہے, اور امت مسلمہ کا اس شخص کے خلاف جہاد ضروری ہے.
اب میں آخر پر حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے نعرے لگواؤں گا، بڑی توجہ کے ساتھ یہ بات یاد رکھیے گا، آپ سب نے اس بات کی گواہی دینی ہے کہ اللہ کے نبی سب سے آخری ہیں۔ ہاں جی، اللہ کے نبی، یہ مسجد، یہ دیواریں، یہ کائنات کا یہ ذرہ ذرہ جہاں جہاں تک آپ کی آواز جائے، یہ کل بروز قیامت اس بات کی گواہی دے کہ یا اللہ عز و جل ان لوگوں نے بیٹھ کر تیرے محبوب کی ختم نبوت کی گواہی دی تھی، تیرے نبی کے آخری ہونے کی گواہیاں دی تھی۔ اب میں نعرے لگواؤں گا، سارے بندوں نے ہاتھ اٹھا کر اس کا جواب دینا ہے، وہ کسے بندے دا چلے نہ رہے، آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں حضور کی ختم نبوت کی گواہی دیتے ہوئے، آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں حضور کی ناموس کی گواہی دیتے ہوئے، سارے بندے ہاتھ چوک کے کہیں گے، میں نعرے لگواؤں گا، آپ نے کہنا ہے سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، احمد مجتبی، آمینہ کا لاڈلا ہے حبیب کبریا، ہے ہمارا نصریہ، ہے سب صحابہ کا عقیدہ، سب صحابہ کا عقیدہ، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، وما علینا الا البلاغ المبین، جنہوں نے